بے نقاب قسط نمبر 5 بائے اردو داستان۔ وہ رات تو میں نے کسی نہ کسی طرح گزار لی۔ صبح ہوتے ہی میری بے تابیوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ دفتر میں بھی میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو اس کے دفتر فون کرنے سے روکا ہوا تھا، لیکن جب ضبط کا یارانہ رہا تو میں دفتر سے اٹھایا اور پریس کلب چلا گیا۔ دہلی میں پریس کلب میری واحد تفریح تھی، جہاں جا کر میں ہمیشہ اپنا ہر دکھ بھول جایا کرتا تھا۔ اس روز وہاں بھی مجھے سکون نہ ملا۔ تنگ آ کر میں گھر لوٹ آیا۔ مارگریٹ نے کہا تھا کہ وہ شام 6 بجے تک گھر پہنچ جاتی ہے اور ابھی 6 بجنے میں 3 گھنٹے باقی تھے۔ مجھ سے اب ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا ایک حل مجھے یہ نظر آیا کہ میں نے اسے ملنے کی تیاری شروع کر دی۔ 2 گھنٹے تیار ہونے کی نظر ہو گئے۔ اس کے بعد ہر طرح سے لیس ہو کر گھر سے نکلا۔ جس وقت میں نے مارگریٹ کے فلیٹ کی بیل بجائی، اس وقت بھی 6 بجنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ میں نے سوچا کل تم نے میری دعوت کی تھی تو آج میں تمہیں انوائٹ کر لوں۔ مارگریٹ نے دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کا راستہ دیا تو میں نے پہلے سے سوچو فکرہ جلدی سے کہہ دیا، مجھے بہرحال اپنے آنے کا کوئی تو جواز دینا تھا۔ نہیں، آج کی دعوت بھی میری جانب سے ہوگی اور یہ کہیں باہر نہیں بلکہ یہیں ہوگی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مارگریٹ کے انداز سے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ آج دفتر گئی ہوگی، کیونکہ نہ صرف وہ پوری طرح تر و تازہ دکھائی دے رہی تھی بلکہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں میں اضافے کے ساتھ میرے سامنے موجود تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے، اس نے اٹھلاتے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ تکلف کا حجاب اب گزر چکا تھا۔ والہانہ جذبات کی دہلیز پر کھڑی وہ میرے حواس پر بجلی گرا رہی تھی۔ اس وقت تو میرے بہت نزدیک تھی۔ میں چاہتا تو اس کی کمر میں اپنا بازو حمائل کر سکتا تھا، لیکن چاہنے کے باوجود میں ایسا نہیں کر سکا۔ تمہاری آمد کا مجھے اتنا یقین تھا کہ میں نے خاص طور پر تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ مارگریٹ کی ہندی دیگر اینگلو انڈین لڑکیوں سے بہت بہتر تھی اور وہ بے حد رواں اور سشتہ انداز میں گفتگو کرتی تھی، اور پتہ ہے اسی لیے آج میں آفس بھی نہیں گئی، لیکن تم نے بہت انتظار کروایا۔ ہماری یہ تمام گفتگو کھڑے کھڑے ہو رہی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا، پھر اپنا آخری فکرہ مکمل کر کے وہ میرے اور قریب آ گئی، اتنے قریب کہ اس کے جسم سے اٹھنے والے پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ میں اس کے سانسوں کی گرمی بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں مکمل سپردگی تھی، جبکہ میرے اعتبار میں جھجک اور مارگریٹ کے پاس سے آنے والی شراب کی بو نے اسے اور بڑھا دیا تھا۔ تم کیسے مرد ہو کہ ایک لڑکی تم سے اس قدر بولڈ انداز میں کچھ کہہ رہی ہے اور تم خاموش ہو؟ آخرکار اس نے میری خاموشی سے تنگ آ کر مجھے پیش قدمی پر اکساتے ہوئے کہا، تم نے شراب پی ہے؟ میں نے بات بدلنے کے لیے دانستہ سوال کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ دیسی عیسائیوں میں یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن مارگریٹ کا پینا مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ آئی ایم سوری سکندر، میرے لیے تمہارے انتظار کی کوفت ناقابل برداشت ہو گئی تھی، اس نے اپنا چہرہ میرے سینے میں چھپاتے ہوئے کہا، اور میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ رات 1 بجے میں مارگریٹ کے فلیٹ سے رخصت ہوا تو ایک نئی دنیا سے روشناس ہو چکا تھا۔ احساس گناہ کے علاوہ ایک عجیب طرح کی لذت میرے پورے رگو پے میں سمائی ہوئی تھی۔ شاید ایک مکمل مرد ہونے کا وہ دل فریب احساس تھا جو میں نے پہلی بار محسوس کیا تھا، لیکن میرا لاشعور بار بار خبردار بھی کر رہا تھا کہ یہ تباہی کا راستہ ہے۔ بستر پر پہنچنے کے بعد یہ احساس گناہ اتنا شدید ہو گیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ میں مارگریٹ سے اس طرح نہیں ملوں گا۔ اس کے بعد مجھے سکون ملا اور میں نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو اپنے فیصلے پر قائم تھا، لیکن جب دن چڑھا اور جو وقت گزرتا گیا میرے فیصلے میں دراڑیں پڑنے لگی، اور پھر جب 4 بجے مارگریٹ میرے دفتر پہنچ گئی تو میرا فیصلہ تند جذبات کے سیلاب میں معمولی تنکے کے مانند بہہ گیا۔ وہ رات مارگریٹ نے میرے فلیٹ پر گزاری۔ ہم دونوں ایک نئی دنیا کی سیر کرتے رہے۔ جب ابلتے ہوئے جذبات کا بہاؤ کچھ تھما تو اس نے ایک عجیب سوال کیا، سکندر، کانگریس سے تمہاری دشمنی کیوں ہے؟ اس سوال کے سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میری روح کی تمام تر تلخی میری زبان پر آ گئی۔ میرا بس چلے تو میں نصرت کی موت کا انتقام اس کے قاتلوں اور انہیں پناہ دینے والوں سے اس طرح لوں کہ ان کی لاشیں دہلی کی سڑکوں پر پڑی ہوں اور انہیں چیل کوے ادھیڑ رہے ہوں۔ لیکن کیا کروں، میں ایک بے مایہ سا کالم نویس ہوں اور صرف اپنے قلم کے ذریعے کارروائی کرنے پر مجبور ہوں۔ میں نے تن ملا کر اسے جواب دیا۔ اگلے 20 روز میں مارگریٹ سے 5 دفعہ ہی مل پایا۔ پہلی بار کے بعد وہ دوبارہ کبھی میرے مکان پر نہیں آئی، بلکہ ہر بار کشاں کشاں میں ہی اس کی ایک فلیٹ تک گیا۔ پھر ہماری ملاقات کو 22واں دن تھا جب مارگریٹ روز صبح میرے فلیٹ پر پہنچی۔ میں دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ سکندر، کیا تم بغیر یہ دریافت کیے کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہی ہوں میرے ساتھ چل سکتے ہو؟ میرا جواب اسباق میں پا کر وہ خوش ہو گئی۔ دراصل میری کچھ فرینڈز ان سے ملنا چاہتی ہیں
اور رات میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ صبح تمہیں ان کے گھر لے کر آؤں گی، اس نے کہا۔ مارگریٹ سے آخری ملاقات میں ہمارے درمیان ایک مسئلے پر کچھ ناچاقی ہو گئی تھی۔ اس وقت میں اس کا اظہار کر کے اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دراصل مجھے واضح طور پر احساس ہو گیا تھا کہ وہ مارگریٹ جو میرے مضامین کی شیدائی اور پرستار تھی کہیں کھو گئی ہے۔ یہ تو دوسری مارگریٹ ہے جو چاہتی ہے کہ میں وہ سب کچھ لکھنا چھوڑ دوں جو اب تک لکھتا آ رہا ہوں۔ سکندر، اگر تم اس نوع کی تحریروں سے باز نہیں آئے تو مجھے خطرہ ہے کہ ایک دن تمہیں کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اس نے تنبیہ کی تھی اور یہی بات میں برداشت نہیں کر سکا تھا۔ سکندر کسی ٹڈ پونجے کا نام نہیں، اسے پورا ہندوستان جانتا ہے، کوئی اسے آسانی سے نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں نے تڑپ کر کہا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان تلخی پیدا ہو گئی۔ بات شاید یہیں ختم ہو جاتی اگر مارگریٹ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ نہ کہتی۔ اقتدار پر قابض افراد کو تم نہیں جانتے، وہ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی شخص کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اپنا غصہ ضبط نہیں کر سکا، میری آواز چنگھاڑ میں بدل گئی تھی۔ میں جو کچھ ہوں وہی رہوں گا۔ اگر تمہیں میرے دشمنوں سے ہمدردی ہے تو بے شک ان کے ساتھ رہو، آئندہ میری جانب کا رخ نہ کرنا۔ مارگریٹ مجھے آوازیں دیتی رہی لیکن میں وہاں سے نکل آیا تھا۔ اگر ہمارے درمیان اس آخری ملاقات میں تلخی پیدا نہ ہو چکی ہوتی تو شاید میں مارگریٹ سے اس کی سہیلیوں کے بارے میں کچھ بھی کرتا۔ میں اس روز اپنے سخت رویے پر شرمندہ تھا۔ مارگریٹ کے فلیٹ سے واپس آنے کے بعد اپنے رد عمل پر خود کو برا بھلا کہتا رہا۔ اسے جب اس کی سہیلیوں سے ملنے کی بات ہوئی تو میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں مارگریٹ سے تعلقات منقطع نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اب جب کہ وہ سب کچھ بھلا کر خود میرے پاس آئی تھی، میں اسے شکایت کا موقع دیے بغیر خواہش مند تھا کہ ہمارے درمیان پھر تعلقات پھر سے استوار ہو جائیں۔ مارگریٹ نے مجھے اپنی سہیلیوں کا ذکر اس طرح کیا تھا جیسے وہ ہماری منتظر بیٹھی ہوں گی، لیکن جس کوٹھی میں وہ لے کر مجھے داخل ہوئی وہاں اس طرح کی کوئی بات نہ تھی۔ گیٹ پر موجود گورکھا مارگریٹ کو دیکھ کر بغیر کوئی سوال کے گیٹ کھول دیا تھا، جیسے وہ پہلے سے اسے جانتا ہو۔ اندر پورچ میں البتہ 2 گاڑیاں موجود تھیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ مکان میں کچھ لوگ موجود ہیں، ویسے زندگی کے بظاہر کوئی آثار نہیں تھے۔ مارگریٹ کی رہنمائی میں ہم ایک وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں پہنچے، لیکن وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ مارگریٹ نے مجھے وہاں بٹھایا اور خود یہ کہتے ہوئے ایک دروازے سے غائب ہو گئی کہ وہ سہیلیوں کو لے کر آتی ہے۔ اس کے جانے کے 10 منٹ بعد ایک شخصیت اسی دروازے سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اگر اندر سے چیتا یا شیر بھی برآمد ہوتا تو مجھے اتنی حیرت نہیں ہوتی جتنی ریحانہ کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ وہ سنجے گاندھی کی رکھیل اور پورے زمانے میں بدنام تھی۔ مجھے یہاں دیکھ کر تمہیں حیرت تو ہوئی ہوگی، اس نے خوبصورتی سے تراشے ہوئے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ آپ نے بلا وجہ مجھے اس طرح بلانے کی زحمت کی، آپ طلب کرتی تو میں خود ہی چلا آتا، میں نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، حالانکہ میرا ذہن خطرہ کی گردان کر رہا تھا۔ تم بھلا میرے بلانے سے کیسے آتے؟ تم تو میرے خلاف جانے کیا کچھ لکھتے رہے ہو، اس نے میری بات کی تردید کرتے ہوئے کہا۔ وہ سب تو آپ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کی کوشش تھی، میں نے خوشامد کا ایک پتا پھینکتے ہوئے کہا، لیکن وہ بھی کم عیار نہ تھی۔ اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا، چند ساتھ مجھے نگاہوں میں تولتی رہی، پھر میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم تو مجھے برملا سنجے کے ساتھ ملوث کرتے رہے ہو، ساتھ یہ بھی کہتے رہے ہو کہ میں نے طوائفوں کا ایک گروہ تیار کر رکھا ہے جو نوجوانوں کو اپنے دام حسن میں پھنسا کر لے جاتا ہے اور پھر جبراً ان کی نسبندی کروا دی جاتی ہے۔ اس نے میرے لکھے ہوئے کالموں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، یہ سب تو ان خطوط میں لکھا ہوتا ہے جو پروپیگنڈا کرنے والے ہمیں بھیجتے ہیں، آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ میں کس طرح ان کی تردید کرتا ہوں۔ میں نے جواباً اپنا وہ حربہ آزمایا جس نے سینسر والوں کو بیوقوف بنایا تھا۔ ادھر میری بات مکمل ہوئی، ادھر اس نے بڑے زور سے ایک ٹھٹا لگایا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ مارگریٹ کے سامنے تم اپنا جسم ہی نہیں روح بھی برہنہ کر دی تھی، اسے متاثر کرنے کے لیے کیوں؟ اس کی آنکھوں میں خاص چمک پیدا ہو گئی۔ تم کہو تو ہم تمہیں مارگریٹ کے فلیٹ میں گزارے ہوئے ایک ایک لمحے کا آڈیو یا ویڈیو کیس پیش کریں۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولی۔ اس کا اعتماد بتا رہا تھا کہ وہ غلط بینی سے کام نہیں لے رہی۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا، میں ایک مضبوط جال میں پھنس گیا تھا اور بظاہر اس سے نکلنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں شاید یقین نہیں آیا، اس نے میرے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہلکے گلابی رنگ کی شلوار قمیص اپنی جلد کے رنگ سے پوری طرح ہم آہنگ تھی، لیکن اس وقت میرا ذہن اس کی خوبصورتی میں الجھنے کے بجائے وہاں سے فرار کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ فلم تو تم بعد میں دیکھ لینا، فی الحال یہ ٹریلر دیکھ کر تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس نے ایک لفافہ میری جانب بڑھایا۔ لفافے میں کم و بیش 50 تصویریں موجود تھیں اور اس اہتمام سے کھینچی گئی تھی کہ میرا چہرہ واضح طور پر نظر آئے۔ یہ تصویریں مختلف مواقع کی تھیں، میں صرف چند تصویریں ہی دیکھ سکا۔
इससे आगे मुझे देखने की ताब न रही। मेरी पेशानी अर्कालूद हो गई थी। अगर इन तस्वीरों में से एक भी बाहर चली जाती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रह जाता। अब आप क्या चाहती हैं? मैंने गंभीर आवाज में सवाल किया। तुम शायद ये समझ रहे हो कि हमने ये सब कुछ तुमसे कुछ हासिल करने के लिए किया है। इसने कहा, नहीं सिकंदर साहिब, ये तो महज एहतियाती तदाबीर है। वो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन इसके लहजे में पाई जाने वाली दरिंदगी से मैं कांप उठा। तुम्हारे लिए सजा तो हमारी अदालत ने बहुत पहले तजवीज़ कर दी थी, लेकिन तुम्हारा दावा था कि तुम कोई टटपूंजी नहीं हो, इसलिए हमें सब कुछ करना पड़ा। तुमने अब तक जो कुछ भी लिखा है इसमें बहुत कम बातें गलत हैं, लेकिन सिकंदर, तुम्हें सब कुछ लिखना नहीं चाहिए था। मार्गरेट ने तुम्हें समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अफसोस तुम बाज नहीं आए। वो इस तरह इजहार अफसोस कर रही थी जैसे इसे मुझसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी हो, लेकिन इस हमदर्दी के पर्दे में जो सरबरियत छुपी हुई थी इसका अंदाज़ा मुझे इस वक्त नहीं हुआ था। अगर आप इजाज़त दे तो मैं कुछ अर्ज करूं। मैंने अपने बिखरे हुए हौसले को मुजतमय करते हुए कुछ कहना चाहा। अपनी चालाकियों और अय्यारियों को एक तरफ रखते हुए अपनी सजा को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, इसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, और इसके साथ इसने आवाज़ दी, रामू कृष्ण मूली। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। जिन्हें आवाज़ दी गई थी वो चिराग के जिन की तरह ड्राइंग रूम में आ चुके थे। मैं नहीं जानता कि इनमें रामू कौन है, कृष्ण और मूली कौन है, लेकिन जिसामत के लिहाज से वो तीनों एक ही तरह के थे, ऊंचे लंबे चौड़े और घुटे हुए। ले चलो इस हरामजादे कुत्ते के पिल्ले को, बहुत बकवास कर चुका है ये। शराफत का लिबादा उतर चुका था और अब इसकी जुबान से मेरे लिए गालियां उगल रही थी। एक आखिरी कोशिश के तौर पर मैंने इसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, देखो मुझे मारो नहीं, मैं वादा करता हूँ कि दिल्ली से आज शाम तक ही अपना मुंह काला कर जाऊंगा। लेकिन मेरे लहजे की घिघियाहट के बावजूद इस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हम तुझे मारेंगे नहीं, लेकिन इस काबिल बना देंगे कि तू दिल्ली तो क्या पूरे हिंदुस्तान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इसने शफ़ाक़तनी लहजे में कहा, और पहली बार मेरे ज़हन में एक झमाका सा हुआ। मुझे एहसास हो गया कि वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं। इस दौरान वो तीनों मेरे करीब पहुंच चुके थे। कहीं तुम लोग मेरे साथ। इसके आगे मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे सकी। बहुत देर में समझे मेरे पप्पू, रेहाना ने कहका लगाते हुए कहा, नसबंदी होने वालों की फरियाद से भरपूर बड़े जाली खत छापे हैं तूने, अब एक असली दास्तान भी छाप देना। इसने कहका के दरमियान कहा, जिंदगी भर मैं कभी भी लड़ाई भड़ाई वाला आदमी नहीं रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने अपनी जान पर खेल जाने का कसद कर लिया और इन तीनों देवजादों से भिड़ गया। लेकिन शायद 2 मिनट में ही उन्होंने मुझे पूरी तरह बेबस कर दिया था। तुम्हें खुदा का वास्ता, देखो ये जुल्म नहीं करो, मैंने इसे आखिरी फरियाद करते हुए कहा, लेकिन इसने मेरी बात सुनी ही नहीं। मेरा नाम भी छापना अपनी दास्तान में। 2 आदमी मुझे उठाए हुए कमरे से बाहर ले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन इसके दरमियान में आने की वजह से रुक गए थे। और जब तूने सब कुछ छापेगा तब मैं इन तस्वीरों के पोस्टर छपवाकर पूरे शहर में लगवा दूंगी, और ये सबसे पहला पोस्टर तेरी माशूका के घर के बाहर लगवाऊंगी। इसने आखिरी फिक्रे से इसके अंदर की तमाम खबासतें इसके चेहरे पर जाहिर हो चुकी थी। मैं चीखता रह गया, लेकिन उन्होंने मुझे टांगों और हाथों से पकड़कर उठाया और दूसरे कमरे में ले आए, जहां पर डॉक्टरों के मुआयना टेबल की तरह एक मेज पड़ी हुई थी। मुझे इस पर लिटाने के साथ ही उन्होंने मेरे हाथ पैरों को चमड़े के तस्मों के साथ बांधा और चमड़े की बेल्ट मेरे सीने और पेट में भी बांध दी गई। फिर मेरी आंख मदन लाल के घर में खुली थी। होश में आने से पहले दर्द की एक शदीद लहर मेरे जिस्म में उठी थी। मैंने देखा कि मदन लाल मुझ पर झुका हुआ था, इसके साथ ही मुलाजिम भी खड़ा था। बेदारी के आलम में आते ही मेरा दिल चाहा कि मैं चीख चीख कर मदन लाल को पूरी सूरत हाल बता दूं। अभी मैं इसे कुछ बताने को सोच रहा था कि यकायक नाप के नीचे दर्द की एक तेज लहर उठी, तो मैं छोटे बच्चे की तरह चीखने और बिलखने लगा। हौसला कर सिकंदर, मदन लाल मुझे प्यार से चमकार रहा था। इसकी आंखों में आंसू थे। मैं इसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन शदीद तकलीफ के बायस हौसला नहीं हो सका। उन्होंने नसबंदी के तमाम मराहिल से मुझे एनेस्थीसिया इस्तेमाल किए बगैर गुजारा था, और शायद इसके बाद मुझे दर्द रोकने का कोई इंजेक्शन भी नहीं लगाया था। मेरे चीखने चिल्लाने से लुत्फानंदोज होने के लिए उन्होंने मेरा मुंह भी बंद नहीं किया था। जब तक मैं तकलीफ बर्दाश्त कर सकता था होश में रहा, फिर इसके बाद मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया था। होश आया तो मैं यहाँ मौजूद था। बाद में मदन लाल ने मुझे बताया कि वो घर में लेटा हुआ था कि घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, और जितनी देर में वो या इसका मुलाजिम बाहर निकलता, गाड़ी मुझे फुटपाथ पर डालकर रफू चक्कर हो गई। मदन लाल मेरी हालत देखते ही समझ गया था कि मैं किस अजाब से गुजर आया हूँ। वो मेरे होश में आने के इंतजार में बैठा हुआ था। एहतियातन इसने 2 पिथासीन के इंजेक्शन मंगवा लिए थे, और जब मैं तकलीफ से चीख और करा रहा था, इसने मुझे इनमें से एक इंजेक्शन लगा दिया था। 12 घंटे की हालत गशी में रहने के बाद मैं दोबारा होश में आया तो वो इस वक्त भी जाग रहा था।
اب جسمانی تکلیف کم ضرور تھی لیکن ذہنی صدمہ مجھے خودکشی پر اکسا رہا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت تیری حالت کیا ہوگی لیکن یہ سوچ لے کہ خودکشی سے تجھے کیا فائدہ ہوگا، اس نے مجھے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ مدن لال، نامردی کی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ میری آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر آنسو ٹپکنے لگے۔ یہ مارگریٹ کون ہے؟ مدن لال نے اچانک پوچھا۔ مارگریٹ کا نام سنتے ہی میرے پورے وجود میں ایک آگ سی لگ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرے وجود سے شعلے نکلنے لگے ہوں۔ یہ جس روز بھی مجھے نظر آ گئی، اسی روز میرے ہاتھوں ایک قتل ہو جائے گا۔ میں نے غصے سے بھناتے ہوئے کہا، تجھے قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ قتل ہو چکی ہے اور اس کی لاش اپنے فلیٹ میں برہنہ حالت میں پائی گئی ہے۔ مدن لال کا انکشاف ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہ تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں تھوڑی دیر کی اپنی تکلیف بھول گیا۔ تیری بے ہوشی کے دوران ایک بچہ ایک حکا دے گیا تھا کہ تجھے جتنی جلدی یہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے ہٹایا جائے، ورنہ مجھے قتل کے ایک معاملے میں ملوث کر لیا جائے گا۔ اور پھر ابھی 10 منٹ پہلے ایک فون آیا تھا، میری اطلاع کے باوجود آپ نے سکندر کو اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے جبکہ مارگریٹ کی لاش تک دریافت کر لی گئی ہے۔ مدن لال نے اپنی کتھا سناتے ہوئے کہا۔ اطلاع دینے والا کون تھا؟ میں نے ایک احمقانہ سوال کیا۔ دینے والا نہیں بلکہ دینے والی، مدن لال نے میری تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ مارگریٹ کون تھی؟ مدن لال نے اپنا سوال دہراتے ہوئے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے پہلے ہمیں یہ مقام چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ کہ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں داستان سنا رہا ہوں اور پولیس گرفتار کرنے پہنچ جائے۔ مدن لال نے میری بات سے اختلاف نہیں کیا اور ہم دونوں اسی کی گاڑی میں وہاں سے نکل آئے۔ پہلے مدن لال سڑکوں پر بلا مقصد گاڑی دوڑاتا رہا اور پھر چھپتے چھپاتے ہم اس کے ایک دوست کے گھر پہنچ گئے۔ مدن لال کو اپنی کہانی کا بیشتر حصہ میں راستے میں سنا چکا تھا اور اس نے اپنے ایک دوست کے گھر جانے کا فیصلہ بھی میری کہانی سننے کے بعد ہی کیا تھا، کیونکہ بقول اس کے وہ نہ صرف قابل بھروسہ تھا بلکہ سرکاری افسر ہونے کے باعث اس کی جانب پولیس کا خیال بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مدن لال نے میرا تعارف کراتے ہوئے اس سے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ 2-4 دن تمہارے یہاں رہیں گے، اور اس نے بغیر کچھ کہے اپنا گیسٹ روم کھول دیا تھا۔ متھن بسواس نامی مدن لال کے اس بنگالی دوست کا تعلق کسی زمانے میں مارکسٹوں اور بعد میں نکسل باڑی تحریک والوں سے رہا تھا، لیکن جلدی اس نے اس سے علیحدہ ہو جانے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ لیکن اس کی سیاسی ہمدردیاں اب بھی نہ صرف کمیونسٹوں کے ساتھ تھیں بلکہ سرکاری نوکری کے باوجود وہ اس طرح کے چھوٹے موٹے ایڈونچرز کرنے کا شائق تھا۔ مدن لال نے اسے میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور اس نے بھی کچھ دریافت نہیں کیا، بلکہ بعد میں جب اخبارات میں میرے فرار وغیرہ کی جو خبریں شائع ہوئی تب اس نے مجھ سے کوئی بات بھی دریافت نہیں کی۔ کھانا یا چائے لانے والے یا اخبارات دینے آتے نہایت خاموشی سے رکھ دیتا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں، اگر کچھ بات کی بھی تو اس کی میری ذاتی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ 6 دن اسی طرح گزر گئے، پھر 7ویں دن بسواس دوپہر میں جلدی گھر آ گیا اور گھر میں داخل ہوتے میرے پاس آیا۔ میرے پاس آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں مسٹر سکندر، مدن لال کو پولیس دفتر سے گرفتار کر کے لے گئی ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ الزام اس پر یہی ہے کہ اس نے آپ کو فرار میں مدد کی ہے اور اب بھی وہ جانتا ہے کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ ان 6 دنوں میں مدن لال میرے پاس صرف 2 بار آیا تھا اور یہ بھی شبہ ظاہر کیا جا چکا تھا کہ اپنے وسیع تعلقات کے باوجود شاید اس بار وہ گرفتاری سے بچ نہ سکے، کیونکہ پولیس بڑی سرگرمی سے مجھے تلاش کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ اس نے شیخ معین الدین صاحب کے گھر پر بھی اس طرح چھاپا مارا کہ ماضی کی تمام روایتوں کو پامال کر دیا۔ پھر اب میں کیا کروں؟ میں نے بوکھلائے ہوئے کہا۔ میرا اس طرح کے کھیلوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، اس لیے بوکھلانا تو لازمی تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ مدن لال میرے گھر جا کر چیک بک لے آیا تھا اور میں اپنی تمام رقم بینک سے نکلوا چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں خیال ہے کہ مدن لال پولیس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، بسواس نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں نے مزید بوکھلاتے ہوئے کہا، کہاں تو میں مرنے کی آرزو کر رہا تھا لیکن اس طرح بن موت کے ظالموں کے ہاتھوں ذلت کی موت مارا جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پولیس جس تندہی سے آپ کو تلاش کر رہی ہے، اس صورت میں اگر آپ دہلی میں رہے تو آج نہیں تو کل ضرور پکڑے جائیں گے، بسواس نے مجھے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میرا سوال اب بھی وہی تھا جہاں سے میں نے شروع کیا تھا۔ یہی تو میرا سوال ہے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، میں نے اس بار قدرے زور سے کہا۔ اگر آپ پسند کریں تو میں دہلی سے باہر بھی آپ کی رہائش کا انتظام کر سکتا ہوں۔ اس وقت بسواس مجھے آدمی سے زیادہ فرشتہ محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن میں دہلی سے باہر کیسے نکلوں گا؟ میں نے ایک اور مشکل کی جانب اس کی توجہ دلاتے ہوئے کہا، مگر اس نے کمال بے پرواہی سے کہا، اس کی آپ فکر نہ کریں، بس آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ تیار ہیں یا نہیں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، میں کیسے تیار نہ ہوتا۔ پھر 2 گھنٹے کے اندر اندر میں امریکی سفارت خانے کی ایک گاڑی میں دہلی کی حدود سے باہر تھا۔ بسواس نے جانے کیا چکر چلایا تھا کہ آدھ گھنٹے کے اندر ہی اس کے گھر پر سفارت خانے کی گاڑی پہنچ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب مجھے احساس ہوا کہ حکومت کا یہ پروپگنڈا کہ
CIA والے ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہے ہیں، کچھ اتنا غلط نہیں تھا، لیکن میرے پاس زیادہ سوچنے یا غور کرنے کا وقت نہیں تھا، بلکہ میرے پاس تو اس پر بھی غور کرنے کا وقت نہیں تھا کہ بسواس اور امریکی سفارت خانے کے مابین ایسے کون سے تعلقات ہیں کہ وہ ایک فون پر اس طرح دوڑے چلے آئے، جبکہ بسواس تو اپنی ہمدردی کمیونسٹوں کے ساتھ جوڑتا تھا، بلکہ اس کی گفتگو بھی زیادہ تر امریکہ مخالفت میں ہوتی تھی۔ سیاہ شیشوں والی ایئر کنڈیشن مرسیڈیز جب تک دہلی کی دودھ سے نہیں نکل گئی، میرا دل دھک دھک کرتا رہا۔ راستے میں کہیں بھی نہیں روکا گیا اور ہم آرام سے دارالحکومت کی حدود سے باہر نکل آئے۔ میرے اور ڈرائیور کے درمیان اس کے بعد بھی بہت دیر تک کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ تھا تو مقامی، لیکن یقیناً اپنے صاحب لوگوں کا قابل اعتماد ہوگا، تبھی تو انہوں نے اتنے اہم مشن پر اسے بھیجا تھا۔ ڈرائیور تو شاید اس طرح کے سفر کا عادی تھا، لیکن میں بہت زیادہ دیر اس ماحول کو برداشت نہیں کر سکا۔ ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ آخرکار میں نے سوال کر ہی ڈالا۔ مجھے حکم دیا گیا کہ آپ کو بحفاظت چندی گڑھ پہنچا دوں۔ اس نے اتنا ہی جواب دیا جتنا اس سے سوال کیا گیا تھا، لیکن میں نے تو چندی گڑھ میں کسی کو نہیں جانتا۔ میں نے کسی قدر پریشان ہوتے ہوئے کہا، چندی گڑھ میں آپ کے میزبان ملر صاحب ہوں گے۔ اس نے پہلے سوال کی طرح اس کا بھی مختصر جواب دیا۔ یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے گفتگو جاری رکھنا چاہتا تھا تاکہ ماحول کی کبیدگی کچھ کم ہو۔ یہ ایک امریکن کمپنی کے انڈیا میں کنٹری مینیجر ہیں، جو چندی گڑھ کے پاس انڈین حکومت کی شراکت میں کیمیکل کا ایک پلانٹ لگا رہی ہے۔ ڈرائیور نے میرے اس سوال کا جواب دے کر پھر سے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اپنے انداز سے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ غیر ضروری گفتگو سے اعتراض کرنا چاہتا، اس لیے آخرکار میں بھی خاموش ہو گیا اور کار میں دوبارہ سے وہ خاموش فضا طاری ہو گئی جس میں سوالوں کے 3 پتھروں سے تھوڑا سا ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ CIA کے بارے میں جتنا کچھ لکھا جا چکا ہے، اتنا شاید ہی کسی اور ادارے کے بارے میں لکھا گیا ہوگا، لیکن اتنا کچھ لکھا جانے کے باوجود میرے خیال میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا گیا۔ اس کا یقین مجھے بعد کے چند مہینوں میں ہو گیا، لیکن اس وقت بھی ان کے ہندوستان میں حکمت عملی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور یہی سوچتے سوچتے ہم چندی گڑھ میں داخل ہو گئے۔ ڈرائیور یقیناً اس سے پہلے بھی یہاں آتا رہا ہوگا، بلکہ شاید اس کا انتخاب بھی اسی لیے ہوا ہوگا، اس لیے کہ وہ سیدھا اپنی مطلوبہ کوٹھی پر پہنچا تھا۔ ہارن کے ساتھ ہی گیٹ کھول دیا گیا اور ایک لمبے امریکن نے گاڑی تک آ کر میرا استقبال کیا۔ میں جوزف ایچ ملر ہوں، آپ کا میزبان، اس نے خوشنودی سے مجھے خوش آمدید کہتے ہوئے کہا۔ اور میں سکندر ہوں، آپ کا بن بلایا مہمان، میں نے بھی اسی انداز میں سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہماری گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی، لیکن جب اس نے ڈرائیور سے بات کی تو وہ ہندی میں بولا تھا، ستیہ پال، کچھ ناشتہ وغیرہ کر کے فوراً روانہ ہو جاؤ۔ یہ ہدایت شاید اسے فون پر ملی تھی۔ ڈرائیور کا نام بھی مجھے اسی کی زبانی معلوم ہوا۔ ستیہ پال اتنی انگریزی تو ضرور جانتا ہوگا کہ ملر کی گفتگو سمجھ لے، لیکن اس طرح سے شاید ملر مجھے جتلانا چاہتا تھا کہ ہندوستان اس کے لیے اجنبی نہیں ہے، نہ یہاں کی زبانیں اور نہ یہاں کی سیاست۔ رات کا کھانا ہم دونوں نے ساتھ کھایا۔ کھانے کے دوران بھی ملر یہی ظاہر کرتا رہا کہ وہ باقاعدگی سے میرے کالم اور مضامین پڑھتا رہتا ہے اور غائبانہ طور پر میرا پرستار ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ مضمون اسی طرح چھپتے رہنے چاہیے، اس نے اپنے مقصد کی جانب آتے ہوئے کہا۔ آخر انڈیا کے لوگوں کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل ہونے کے باوجود اندرا گورنمنٹ جمہوریت کے بجائے ڈکٹیٹرشپ کے راستے پر چلتے ہوئے کس طرح جمہوریت کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ لیکن میں نے ڈاک سے اپنی تحریر بھیجی تو پولیس سے پتہ چلا لے گی کہ میں کہاں چھپا ہوا ہوں، میں نے کتراتے ہوئے کہا۔ اس کی تو آپ فکر ہی نہ کریں، اسے مجھے دوبارہ اکسایا۔ ہم جو موجود ہو آپ کی خدمت کے لیے، اس نے درباری انداز میں جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا۔ آپ کہیں تو ہم آپ کو انڈیا سے باہر بھجوا دیں اور آپ وہاں سے اپنے نگارشات بھیجا کریں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ آپ کے مستقبل کے بہتر نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی کہی ہوئی بات کی خود ہی تردید کرتے ہوئے کہا۔ مگر چندی گڑھ اور دہلی کے درمیان فاصلہ ہی کتنا ہے؟ میں نے دوبارہ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے کہا۔ آپ کہیں تو پٹنہ میں آپ کو محفوظ ترین رہائش دلوا دیں۔ ملر کی زبان سے پٹنہ کا نام سنتے میرے ذہن میں بہت سے چراغ روشن ہو گئے۔ اس شہر سے میری بے شمار یادیں وابستہ تھیں، میری پیدائش، میرا بچپن، میری نوجوانی اور میری بہت سی کھٹی میٹھی یادیں۔ ٹھیک ہے مسٹر ملر، آپ پہلی فرصت میں مجھے پٹنہ بھجوانے کی تیاری کریں، میں نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ 2 روز بعد ہی میں پٹنہ میں موجود تھا، جہاں میں اپنا گھر بار چھوڑ گیا تھا، اور جب لوٹا تو اپنی شخصیت کے سب سے اہم جز کو کھوایا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ حیرت انگیز اور دلچسپ داستان ابھی جاری ہے۔